لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور بہت ہی خوبصورت پروگرام۔ جی ہاں، آج ہے مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپٹیشن، جس میں ہمارے 9 پارٹیسپینٹس یہاں آ کر اپنی حاضری پیش کریں گے، اور ہمارے جو محترم ججز یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو کہ عالم اسلام کے معروف شناخواں حضرات ہیں، جن کا انٹروڈکشن میں بھی کرواؤں گا، انشاءاللہ وہ اپنی ججمنٹ دیں گے کہ ان ثناخوانوں میں سے کس نے بہت عمدہ انداز میں پڑھا ہے، اور واقعتاً اس ثناخواں کو فرسٹ پوزیشن پہ آنا چاہیے، سیکنڈ پہ آنا چاہیے، اور تھرڈ پہ آنا چاہیے۔ تو ان 9 پارٹیسپینٹس میں سے جو ٹاپ 3 ہوں گے وہ سلیکٹ ہوں گے، اور جو ٹاپ 3 ہوں گے ان کو ہم نے انعامات بھی دینے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ ویسے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہی ایک بہت بڑی سعادت ہے، یہ اپنے طور پر یہ خود ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ مبارک ذکر کرنا، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے بچوں کے ہم نے انعامات بھی رکھے ہیں۔ جن کی تیسری پوزیشن آئے گی ان کو کیش گفٹ دیا جائے گا 5000 روپے کا، اور جن کی دوسری پوزیشن آئے گی ان کو 10,000 روپے کا کیش تحفہ دیا جائے گا، اور جن کی پہلی پوزیشن آئے گی ان کو 10,000 روپے کا تحفہ تو دیا ہی جائے گا، ساتھ ہی ساتھ وائس آف آئیڈیاز سے ان کا ایک کلام بھی انشاءاللہ یہاں سے ریلیز کیا جائے گا، جس کے آڈیو اور ویڈیو کے اخراجات وائس آف آئیڈیاز ادا کرے گا۔ تو یہ خوبصورت انعامات بھی ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کون سا پارٹیسپینٹ کس محبت سے اپنی حاضری پیش کرتا ہے، اور ہمارے ججز کو کتنا متاثر کرتا ہے اور کتنے نمبر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم بڑھیں اگر ججز کی طرف، تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے معروف شناخواں، اور ایسے شناخواں کے جو علمی اعتبار سے بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد یہ تینوں ججز، جن میں پہلے مفتی محمد بلال اویسی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب تشریف فرما ہیں، یقیناً بہت پیاری شخصیت ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے شناخواں جو ماشاءاللہ فکر رضا کے حوالے سے شب و روز مصروف بھی رہتے ہیں، اور شناخوانی بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ واقعتاً بندہ سنے تو کہے کہ یہ نظریاتی نعت خواں ہیں۔ محترم محمد ذیشان قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور اس پروگرام کے حوالے سے جو آپ کے تاثرات ہیں مختصراً ضرور دیجیے گا۔ جی مفتی بلال صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے کہ مقابلہ ہے مناقب کا، اور پھر منقبت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ وہ منقبت ہے کہ جو مولا علی ممبر پر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پھر اکبر۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا جو یہ انداز ہے جو آپ نے یہ متعارف کروایا، اس سے شناخوانوں میں، عوام میں نئی نئی مناقب متعارف بھی ہوں گی، اور پھر انداز بھی ادب والا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی بلال بھائی۔ حافظ صاحب، میں نے اولاً ذکر کیا اور پروگرام کے توسل آن ایئر بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوگا۔ منظوم نعت خوانی کے مقابلے تو بہت لوگوں نے دیکھے ہیں، آج منظوم مناقب صدیق اکبر کا مقابلہ دیکھے گی دنیا اللہ سبحان اللہ، اور اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنے گا اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ماشاءاللہ۔ تو قابل مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہے ماشاءاللہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم۔ اللہ پاک اس میں روز فزوں کامیابی آپ کا مقدر فرمائے، آمین، اور ہم سب کو بھی حصہ وافر عطا فرمائے، آمین آمین۔ جی ذیشان بھائی کیا کہیے گا؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب، ویسے ہی اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو اپنی نوعیت کے مختلف اور منفرد پروگرام لے کر آتا ہے، اور اس مرتبہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ جو کمپٹیشن ہے، بظاہر کمپٹیشن ہے لیکن حقیقت میں یہ سیدنا صدیق اکبر کی مناقب بیان کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے جو بچوں میں اویئرنیس پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کریم اس کی برکت، سبحان اللہ، آمین آمین۔ ناظرین کرام، اب تیار ہو جائیے کیونکہ ہمارے جو کنٹسٹنٹس ہیں
وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے. 3 منٹ کا ہم نے ان کو وقت دیا ہے تاکہ ایک مناسب وقت میں ہم اپنے پروگرام کو مکمل کر سکیں اور اسی میں رہتے ہوئے یہ اپنی حاضری پیش کریں گے. ایک بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، امام المعصومین ہیں، جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً آپ کا ذکر ایمان کی جان ہے، آپ کا ذکر، آپ کی مبارک ہستی یہ مرکز محبت ہے. جس سے بھی محبت ہوگی تو محبت کا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی یقیناً مومن کے لیے ہوتی ہے. تو ناظرین کرام، جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جب ہم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے اور آپ کے رب کی خوشنودی کے لیے اس مبارک ذکر کا آغاز کرتے ہیں. اور میں گزارش کروں گا محمد مزمل قادری سے جو ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. یار کے پہلو پہلو یار ہے لیٹا ہوا، یار کے پہلو پہلو یار ہے لیٹا ہوا، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و صفا اے جانشین مصطفیٰ، مرتبے میں سب سے افضل تو ہے بادل انبیاء، مرتبے میں سب سے افضل تو ہے بادل انبیاء، یار غار سیدی کونین ختم المرسلین، یار غار سیدی کونین ختم المرسلین، بحر علم و معرفت گنجے کرم کانے سخا، بحر علم و معرفت گنجے کرم کانے سخا، روضہ اقدس پہ انور ابھی جا کر دیکھ لو، روضہ اقدس پہ انور ابھی جا کر دیکھ لو، یار کے پہلو پہلو یار ہے لیٹا ہوا، یار کے پہلو پہلو یار ہے لیٹا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد مزمل قادری کہاں سے آئے ہیں؟ خداداد کالونی. خداداد کالونی کراچی. ماشاء اللہ. تو یہ جو آپ نے آغاز لیا یار کے پہلو، یہ تو آپ نے مقطع کا دوسرا مصرع اٹھایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی جو فرسٹ لائن تھی وہ یہی تھی. فرسٹ لائن کلام کی یہی ہے یا کلام کے اوپر ٹائٹل یہ تھا؟ ٹائٹل یہ تھا. ٹائٹل یہ لکھا ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو ٹائٹل کے طور پر میں پہلے لے لوں اور پھر میں کلام کو. نہیں، وہ مقطع نہیں، کی یہ لائن مقطع دوسری تھی، تھوڑا سا مقطع میں بھی چینج تھا. یہی. مقطع مقطع کی لائن کیا تھی دوبارہ بتائیے گا؟
یار کے پہلو بہ پہلو یار ہے. سیم ہے. اچھا لیکن کتاب میں جس طرح طباعت ہوئی ہے اس میں ٹائٹل یعنی خوبصورت لائن تھی, منفرد تھی, تو انہوں نے ٹائٹل اس کو رکھا اور مطلع کو نہیں رکھا. ماشاءاللہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات بھی ذرا ایک میرے لیے بھی اپریشیٹڈ. میں نے کہا ذرا بہت اچھا, ماشاءاللہ, بہت خوب, زبردست. جی کیا کہیں گے بلال بھائی؟ میں حافظ بلال صاحب سے پوچھوں. میں سن رہا تھا ماشاءاللہ, ایک تو اشعار بڑے منفرد تھے ماشاءاللہ, اور طرز بھی بڑی مشکل انہوں نے انتخاب کیا, مقابلے والی عام طور پر. اور کراچی کا بچہ ہے ماشاءاللہ, اور پنجاب کے نعت خان کی طرز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو ایک ذرا کمبینیشن جو بن رہا تھا وہ بڑا, اور پھر جیسے وہ مقطع کو مطلع میں لائے ماشاءاللہ اس خوبصورتی کے ساتھ, تو اس پر داد بنتی ہے ماشاءاللہ. انیشیٹو تھا ماشاءاللہ, اور ایسا بہت کم لوگ سوچتے ہیں. تو بہرحال آواز, اعتماد میں تھوڑی سی کمی مجھے کہیں نہ کہیں محسوس ہوئی, لیکن بہرحال ہو جاتا ہے. شروع میں تھی, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پھر اعتماد بحال ہو گیا ماشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے, پہلا پارٹیسپینٹ ہے. حضرت آپ جیسے 3-4 لوگ بیٹھے, ثنا خاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ روبرو آپ کے تھا ماشاءاللہ. جی حضرت آپ کے روبرو تھے. میں کہا تاکہ زیادہ ان کو پریشانی نہ ہو, اس لیے میں یہ ریلیکس ہو جائیں آگے چل کر, اس لیے میں سامنے بیٹھا ہوں. مائک کا ایک اپنا پریشر ہے, مائک کا اپنا پریشر ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا ایک, اور پھر آئیڈیاز پر آ کر بھی. اینی وے ماشاءاللہ بہت بہت شاپرا ماشاءاللہ, بارک اللہ. ماشاءاللہ بھائی, بہت خوبصورت حاضری پیش کی محمد مزمل قادری نے, بہت پیارا پڑھا, اور ہمارے ججز نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا. ناظرین کو یہ میں ایک بات بتا دوں کہ یہاں نمبرز کن چیزوں کو نوٹ کر کے دیے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ذرا آپ لوگوں کے لیے اچھا ہو جائے گا. ایک تو انداز دیکھا جا رہا ہے, اچھا انداز میں پھر ان کے جو سر کتنے پراپر لگ رہے ہیں, یعنی کہ وہ نشیب و فراز جو اتار چڑھاؤ طرز کا ہوتا ہے اس میں کتنی پرفیکشن ہے. تو انداز میں ہم ان سب چیزوں کو نوٹ کر کے ہمارے ججز نمبر دیں گے کہ ہاں بھائی انہوں نے سر میں پڑھا, خوبصورت پڑھا, اس کی لے اچھی تھی, ان کا لحن اچھا تھا. پھر آگے آواز ہے, تو آواز میں ان کا آواز کتنا خوبصورت ہے, اس کے پھر نمبر دیے جائیں گے. پھر اعتماد, کانفیڈنس کتنا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ سب چیزیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے اسٹیج پہ آ کے بڑے ثنا خانوں کے سامنے پڑھنا, اس کے باوجود بھی اعتماد کتنا ہے, تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر لباس, یعنی کہ وہ کس طرح, اس پریپریشن کیسی ہے ان کی اس حوالے سے, اور پھر اس میں باڈی لینگویج کیسی ہے. جیسے ہمارے حافظ بلال صاحب نے کہا کہ لباس میں ہم فقط ظاہری لباس نہیں دیکھیں گے, ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھیں گے. ویسے وہ اعتماد میں بھی آتا ہے, مگر لباس میں بھی ہم اس چیز کو بھی نوٹ کریں گے, ججز نے اس طرح بتایا. اور پھر الفاظ کی ادائی, یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. بعض اوقات لفظ بہت جو نا وہ بندہ کلیئر ادا نہیں کر رہا ہوتا, لفظ چب رہے ہوتے ہیں, ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو چلو طرز کے اعتبار سے کبھی کوئی ایک آدھ لفظ ٹوٹ جائے الگ بات ہے, لیکن اکثر لفظوں کو توڑ کے اور سانس اسی جگہ لینا کہ جہاں لفظ ٹوٹ رہے ہوں, تو اتنا بے ربط پڑھنا, اس کے بھی نمبر بعض اوقات مائنس ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو نوٹس کر کے ہمارے ججز نمبرز دے رہے ہیں. اگلے جو ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ کشمیر سے سفر کر کے آئے ہیں اسی مقابلے کے لیے ماشاءاللہ, اور ان کا نام ہے احمد رضا قادری. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. اللہ اللہ پاک سیرت حضرت صدیق کی. اللہ 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 پاک سیرت حضرت صدیق کی. کون کر سکتا ہے مدحت حضرت صدیق کی. آپ ہر قول نبی پر ساد ہی کرتے گئے. آپ ہر قول نبی پر ساد ہی کرتے گئے.
فطرت تھی صداقت حضرت صدیق کی اور فیض آب جلوہ نور مجسم تھی عزیز فیض آب جلوہ نوری مجسم تھی عزیز اصل میں چشم بصیرت حضرت صدیق کی اصل میں چشم بصیرت حضرت صدیق کی بارک اللہ. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. احمد رضا نے بہت خوبصورت کلام پڑھا. مفتی بلال صاحب کیا کہیے گا؟ حضرت ماشاء اللہ ان کا اعتماد بھی بڑا خوب تھا، آواز ہی ماشاء اللہ بہت اچھی، بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. اچھا لگا ماشاء بہت اللہ. اچھا پڑھا ماشاء اللہ. اچھا کوئی لفظ میں آپ کو لگا کوئی لفظ؟ کافی الفاظ میں لگا. سعد یہ کیا تھا دوسرا جو انترا آپ نے پڑھا؟ آپ نے دوسرا جو شعر ویسے ہی سنا دیتے ہیں تو لفظ میں کہ آپ نے جو سعد پڑھا نا سعد، یہ صادقین، یہ بڑا معنی تو بڑا وی آئی پی دے رہا تھا. مائک پہ بتائیں. ہر قول نبی پر سعد ہی کرتے رہے. سعد 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 سعادت مندی، سعد یعنی اقرار مندی. اکرام ایکسیپٹ کر ایکنالج کرتے رہے. جی سعد ہی کرتے رہے. سین الف سعد دال سعد. سعاد اچھا سعد ہی کرتے رہے، سعد ہی کرتے رہے. اوکے ٹھیک ہے. اور مجسم، ہاں ادائیگی تھوڑی سی جو نا آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے ادائیگی کے اندر، یعنی اور پھر لفظ کلیئرٹی ہونی چاہیے الفاظ میں. ہاں باقی بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو الفاظ جن کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے نا، اپنے استاد صاحب کو ایک مرتبہ ویسے سنا دیا کہ یہ میں الفاظ یوں ادا کروں تو مناسب ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ویسی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن اوور آل آپ نے پڑھا بہت شاندار ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا گھبرا گئے، ورنہ جس انداز سے یہ کیری کر کے آگے جا رہے تھے نا، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی تلفظ کا بھی سلسلہ. ویسے بڑا لمبا سفر کر کے ہو سکتا ہے سفر کا کوئی معاملہ ہو، ورنہ یہ گھبرا دینے والے آدمی ہیں. جی جی بہت سامنے والے کو گھبرا دیں، یہ خود کیا گھبرائیں گے، لیکن وہ سفر کا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی ہو. ماشاء اللہ جی تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکات عطا فرمائے. احمد رضا نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی اور ہمارے ججز نے نمبرز بھی نوٹ کر لیے ہیں. اگلے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں محمد حمزہ قادری، ان سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں. جب صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھا، عجب صدیق اکبر کا فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب، صدیق اکبر کا فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب، صدیق اکبر کا. نبی کے بعد ہے ان کا تصرف ساری امت میں، نبی کے بعد ہے ان کا تصرف ساری امت میں، عجم صدیق اکبر کا، عرب صدیق اکبر کا، عجم صدیق اکبر کا، عرب صدیق اکبر کا. وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما
فی الغار کی صورت وہ دیکھو خالی افدان زغبا فی الغار کی صورت ہے خود مدحا سرا قرآن رب صدیق اکبر کا ہے خود مدحا سرا قرآن رب صدیق اکبر کا فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا. ماشاء اللہ بھائی کیا کہنے, سبحان اللہ. جی ذیشان بھائی کیسا لگا ہمارے محمد حمزہ قادری نے پارٹیسپینٹ جو پڑھا ہے؟ خوبصورت انداز میں. یہ اکثر تو یہ محفل پڑھنے والے ناطقہ ہیں, لیکن بات وہی میں نے جو آغاز میں کہی تھی, یہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا ایک پریشر بھی ہے, پھر آپ کی موجودگی ہے, پھر یہ مائک تو ویسے ایک پریشر والا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کوشش اچھی کی, ادائیگی اچھی تھی, بس نگاہیں جھکی رہیں جو کہ ان کے کانفیڈنس لیول کو بتاتی ہے. ہاں کیا انشاءاللہ تعالیٰ میرا اس میں ماننا یہ حافظ صاحب کہ جب مقابلہ ہو تو طرز کا انتخاب دھیما ہو تاکہ ادائیگی اور جو ہے وہ ججز کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس میں, ہاں تاکہ اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا بندے کی وہ بھی وہ زیادہ اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ کہاں سے کمزوری ہے کہاں سے نہیں ہے. تو طرز کا انتخاب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اور آغاز میں تھوڑا سا ان کا وہ تھا, لیکن آگے انہوں نے کنسٹنٹلی بڑا اچھا پڑھا ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیے, بہت خوب ماشاء اللہ. اور سب سے بڑی بات حافظ صاحب کہ الفاظ کی ادائیگی اچھی تھی, الفاظ کی ادائیگی اچھی تھی. اور مجھے سچی بات ہے, میری اپنے رائے ہے یہ کہ ان کا جو آنکھیں بند کر کے منہ نیچے کر کے نا, یہ نعت خوانی کے لحاظ سے ہاں بالکل بالکل یہ زیادہ مؤدب انداز ہے. بالکل بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, ہاں بالکل اپنے ایکسٹرا ایکسپریشن کا اظہار کریں. بالکل ایسا, میری یہ اپنی رائے ہے. بالکل ایسا. گزارش کروں گا حافظ سرور اختری سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت کا نذرانہ بحضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائیں. صداقت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہیں, صداقت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہیں, محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں, محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں. لٹا کر قدموں پر لٹا کر مال سے اپنا رسول اللہ کے قدموں پر بڑے آرام سے نشین صدیق اکبر ہیں, بڑے آرام سے گوشے نشین صدیق اکبر ہیں, محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں. نکالا سانپ نے جب سے لگا دی یاد
نکالا آپ نے جب سے لگا دی جاگاؤں پر فدائی رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں فدائی رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں صداقت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ سرور اختری فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت کلام۔ جی مفتی بلال صاحب کیا کہیں گے؟ اب تک جتنا نے بھی پڑھا ہے نا ان سب کے مقابلے میں آپ نے زیادہ کھل کے پڑھا، لیکن ایک بات میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک کوئی ادا بالکل پرفیکٹ نہ ہونا اس کو مت لیں۔ اچھا آپ نے بہت اچھی ادائیں لی، بہت اچھا پڑھا، آواز میں کلیئرٹی بھی تھی، اونچا بھی پڑھا، اچھے اسکیل پہ پڑھا، لیکن 2-3 جگہ حافظ صاحب آپ زیادہ جانتے ہیں سور سے کچھ آؤٹ ہوئے جی تو یہ ہے، باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا بہت۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے حافظ صاحب؟ ایک چیز کو انہوں نے 3 یا 4 بار ریپیٹ کیا، پہلی مرتبہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن جب وہی آپ دوبارہ ریپیٹ کرنے جائیں گے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ویریشنز دینا چاہتے ہیں نا تو اس میں چینجز لائیں، مستقل ایک ہی چیز کو آپ کنٹینیو کریں گے تو اس میں اچھا پھر جیسے تلفظ، یہ اس کے بھی بڑی مارکنگ ہے، گوشے نشیں آپ نے غالباً پڑھا یا گوشی نشیں پڑھا، تو اصل لفظ ہے گوشہ نشیں۔ تو اس طرح کے الفاظ، یہ جیسے ابھی پچھلے کانٹیسٹنٹ کو بھی بتایا گیا کہ کسی ایک کو دکھا دیتے ہیں نا اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں، تلفظ میں۔ اور پھر اب جو بڑی بڑی ادا جو ہے نا اس کو کیا کہیں گے، آلاپ کہیں گے غالباً، جی ہاں، تو وہ پھر ہر شعر میں نہیں لے جاتے۔ جو بڑی ادائیں طویل، چھوٹی چھوٹی ادائیں، خوبصورت ادائیں، واہ واہ واہ۔ باقی میں صرف ماشاء ایک بات اللہ کہنا بہت چاہوں گا، اچھا تھا، صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کیونکہ لفظوں کی ادائیگی کی بڑی امپورٹنس ہے، جیسا کہ حافظ بلال صاحب نے اس بات کی۔ لفظ محمد نہیں ہے، محمد ہے۔ کیا بات ہے حافظ صاحب۔ لفظ محمد جتنی مرتبہ آپ نے ادا کیا نا تو وہ محمد کر کے آپ سے ادا ہوا، تو یقیناً آپ کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن اس پر توجہ میں کہتا ہوں ہر پڑھنے والے کی ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا کا نام نامی محمد، تو ہم بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹینشن کے ساتھ بالکل صحیح ادا کریں۔ حافظ صاحب بعض دفعہ معنی کا فساد ہو جاتا ہے، معنی کا فساد ہو جاتا ہے صرف تلفظ کے گڑبڑ ہونے کی وجہ سے۔ تو باقی ماشاءاللہ پوٹینشیل ہے آپ کے اندر، اور نظر آتا ہے کہ آپ واقعتاً پریکٹس کرتے رہنا تو آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی، اب میں گزارش کروں گا اسامہ سرفراز سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ سراپا محبت سراپا ایثار سراپا صداقت صدیق اکبر سراپا محبت سراپا صداقت سراپا ایثار صدیق اکبر خلیفہ اول محمد کا نائب خلیفہ اول محمد کا نائب محمد کا نائب صحابہ کا سردار صدیق اکبر
صحابہ کا سردار صدیق اکبر سدا نور صدیق بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا سدا نام صدیق اونچا رہے گا سدا نام صدیق اونچا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی اسامہ سرفراز جی ذیشان بھائی کیا کہیے گا؟ اوور آل تو انہوں نے محنت کری ہے، کوشش کی ہے ماشاء اللہ، لیکن وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ الفاظ کہیں کہیں اس کو مزاج کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی طرز کو پورا کرنے کے لیے، ہاں ہاں ہاں، تو وہ ایک مرتبہ کہیں ضرورتاً لفظ کو توڑ دیا گیا، وہ ایک سے زیادہ ہوتا گیا تو اس کا مطلب کہ پھر آپ کی پریکٹس میں کوئی کمی ہے جی، تو اس کی کچھ کمی محسوس ہوئی. ماشاء اللہ کوشش آپ نے کی ہے اور اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ خیر. میں گزارش کروں گا بہت پیارے ماشاء اللہ ہمارے پارٹیسپینٹ اس مقابلے کے ذو نورین قادری سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر ہمارے رہنما صدیق اکبر ہمارے رہنما صدیق اکبر صحابہ کی رضا صدیق اکبر صحابہ کی رضا صدیق اکبر صحابہ کی رضا صدیق اکبر جمال مصطفیٰ صدیق اکبر جمال مصطفیٰ صدیق اکبر نگاہ مصطفیٰ تھی جن پہ ہر دم نگاہ مصطفیٰ تھی جن پہ ہر دم نگاہوں کی جلا صدیق اکبر نگاہوں کی جلا صدیق اکبر عمر کے دلربا عثمان کے پیارے عمر کے دلربا عثمان کے پیارے عمر کے دلربا عثمان کے پیارے علی کے مقتدا صدیق اکبر علی کے مقتدا صدیق اکبر حبیب مصطفیٰ صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی ذو نورین قادری نے بہت خوبصورت کلام کا انتخاب اور پڑھا بھی پیارا ہے. میں مفتی بلال صاحب کچھ کیا کہیے گا حضور ان کی حاضری کے حوالے سے؟ دیکھیں سر تال وغیرہ بندہ سیکھ سکتا ہے نا، لیکن آواز ایسی چیز ہے بندہ وہ اچھی بہت اچھی کر نہیں سکتا. یہ ایک قدرتی عمل ہے. آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت میٹھی ہے، بہت اچھی ہے، اللہ سے برکت دے. باقی انداز بھی اچھا ہے، بس ایک آدھ جگہ ہلکا سا آپ سور سے تھوڑا سا آؤٹ ہوئے. ادائیگی آپ اچھی لے رہے تھے اور ادائیگی پہ تھوڑا کام کریں. اب آپ نے کہا کہ مقتدا صدیق اکبر، تو مجھے لگا مبتدا ہے کیا ہے، تو وہ کلیئرٹی نہیں تھی. اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی میں نے محسوس کیا، وہ میں ذہن میں نہیں آ رہی. تو ماشاء اللہ اوور بہت اچھا پڑا. جی علامہ بلال صاحب. ماشاء اللہ وہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا، ہاں جو ہلکی ہلکی آواز میں چہچہا رہا ہوتا ہے، ان کی شکل سے ایسا ہی لگ رہا تھا. لیکن پھر ماشاء اللہ وہ جو انہوں نے ایک شعر کے بعد
ग्रूम पकड़ा माशाल्लाह। जी वाह जी तो वाह, क्या जो आपकी आवाज़ निखर के बाहर आई है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं बिलाल भाई के साथ जाऊंगा ये सारी चीज़ों में कि जो इन्होंने बताया, वो मेरा भी यही रिव्यूज़ हैं आपके लिए। अच्छा, मेरी एक फरमाइश है आपसे, इसी कलाम को हल्का सा सुर ऊंचा करके सुना जी। दो। थोड़ा सा ऊंचा कर, जो आपने रखा है ना स्केल, उससे थोड़ा सा ऊंचा करके सुना दो। हबीबे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर, हाँ, भर के VIP ये कमी। हमारे रहनुमा क्या बात है, क्या बात है, सिद्दीक़ अकबर, सहाबा की रिदा सिद्दीक़ अकबर, सहाबा की रिदा सिद्दीक़ अकबर, जमाले मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर, जमाले मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो जो माशाअल्लाह। पहले मिसरे के बाद ये कुछ देर के रुकते ना ऐसा मिसरा, शायद अगला मिसरा भूल गए, भूल गए फौरन उसको भी और join वो कर जगह लेते के लिए प्रिपरेशन कर रहे बिल्कुल होते हैं। नहीं, वैसे भरपूर माशाअल्लाह। पोटेंशियल है माशाल्लाह आपके अंदर। वही ये आप सुर मेहनत आपके करें सामने जो इंशाल्लाह। कहा ना, हल्का सा सुर आप और ऊपर अच्छा, रख के वैसे देखा जाता। कलाम जो सोलो पढ़े जाते हैं ना, उनकी भी अपनी लय होती है। थोड़ा सा आप लय पे और तवज्जो देंगे ना, तो वो जो नशिस्त व बर्खास्त है ना लफ्ज़ों की या तर्ज की, वो और बेहतरी अगर आ गई ना, तो फिर तो समझें कि मज़े को मज़ा आ जाएगा। सर ले क्या जरा ये बता दो, बाकी सब ले ये कि वैसे टेम्पो जिसे हम कहते हैं, टेम्पो अकेला हर वक्त तसव्वुर में मदीने, ये तो है ही टेम्पो वाला कलाम। मगर जो आप सोलो कलाम पढ़ रहे हैं ना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। अब ये पढ़ सोलो रहा हूँ, मगर इसकी भी ले, तो सोलो कलाम की ले को भी जहन में रखकर अगर बंदा चले ना, तो फिर और खूबसूरती निखार आ जाता है। माशाल्लाह, बहुत खूब। तशरीफ़ रखें। अगले हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं इस मुकाबले के, अब 3 रह गए सिर्फ, अल्लाह, और देखते हैं कि वो किस तरह अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। गुजारिश करूँगा मोहम्मद नजीब कादरी से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत सी हाज़िरी पेश करें। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। तो बहुत छोटे से हैं, निगाहों की जिला सिद्दीक़, क्या कहने भाई, क्या कहने। निगाहों की जिला सिद्दीक़, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम था। सिद्दीक है पहला, सिद्दीक है पहला, सिद्दीक है पहला, सिद्दीक है पहला, अफजलुल बशर मौला मौला सिद्दीक, बाद अंबिया मौला मौला सिद्दीक, अफजलुल बशर बाद अंबिया, अफजलुल बशर मुसल्ले पे खड़ा करके बताया सिद्दीक है पहला, आका ने मुसल्ले पे खड़ा करके बताया सिद्दीक है पहला, आका ने मुसल्ले पे खड़ा करके बताया सिद्दीक है पहला, आका ने मुसल्ले पे खड़ा करके बताया सिद्दीक है पहला। फिर सारे सहाबा, फिर सारे सहाबा, फिर सारे सहाबा ने ही नारा लगाया सिद्दीक है पहला, आका ने मुसल्ले पे खड़ा करके बताया सिद्दीक है पहला। खुद सांप से डसवाने या पाँव न हटाया, क्या इश्क निभाया, खुद सांप से डसवाने या पाँव न हटाया, क्या इश्क निभाया, क्या और भी, हाँ हाँ, क्या और भी दुनिया में वफादार है ऐसा सिद्दीक है पहला,
واہ 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 بھائی ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں محمد نجیب قادری نے. جی علامہ حافظ بلال صاحب کیا کہیے گا؟ یہ وہ بچے ہیں ماشاءاللہ جن کے اعتماد کی وجہ سے ماشاءاللہ لوگ اس جانرا کو، اس کیٹیگری کو پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی ہوتا ہے سر تال، یہ تو ایک ٹھیک ہے کہ حصہ ہے فن کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوش اور جو جذبہ ہے نا، لوگ اس کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور انوالو ہوتے ہیں اور کئی سالوں تک انگیج رہتے ہیں. یہ جب پڑھ رہے تھے نا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ یہ مقابلے کا کلام تو نہیں ہے، لیکن پھر میں تھوڑا سا فلیش بیک میں گیا. 1995 کھارادر میں ایک مقابلہ ہو رہا تھا، سب اپنی اپنی تیاری کر کے آئے ہیں. کوئی پڑھ رہا ہے رحمت برس رہی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے دل میں ہو یاد تیری. اچانک سید فرقان صاحب آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ. اب جج پریشان ہے کہ جو ماحول انہوں نے کریٹ کر دیا ہے، اگرچہ مقابلے کا کلام نہیں ہے، لیکن اگر ان کو آپ نے نہیں دیے نمبر تو پھر پبلک جو ہے نا آپ کو بلیم کرے گی کہ یار یہ اتنا اچھا ماحول بنا کے گیا. اور کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بہرحال ظاہر سی بات ہے ہم اسی پہ فیصلہ کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. لیکن اوور آل ماشاءاللہ آپ کے لیے جو ریویوز تھے وہ یہی ہیں میرے، اور میں اسی کیفیت سے آپ کو مطلب جو ماشاءاللہ آپ میرے خیال میں شاید تمام پارٹیسپینٹ میں سب سے چھوٹے بھی یہی ہیں ماشاءاللہ، اور جس کانفیڈنس سے ماشاءاللہ انہوں نے پڑھ کے دکھایا. باقی اگر کوئی فنی اعتبار سے آپ کچھ شامل کرنا چاہیں. مجھے لگتا ہے بلال بھائی کہ اس عمر میں اتنے چھوٹے ہیں، یہ جتنا پڑھ لیا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یعنی کہ انہوں نے جب وہ شروع میں جو الاپ لی، جو تمہیدی جملے تھے، اس کے فوراً بعد یہ جب اسکیل انہوں نے چھوڑا نہیں، اسکیل پکڑ لیا جہاں سے کلام شروع کیا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ دیکھیں ریکارڈنگ کی کچھ آوازیں شروع میں ہم جو لگاتے ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، وہ ہم خود محفل میں کنٹینیو نہیں کرتے. بالکل محفل میں ہم ڈائریکٹ کلام سے شروع کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پورے وہ نبھائے. اس کے پیچھے کتنی ہارڈ ورکنگ ہوگی ماشاءاللہ، کتنی محنت کے ساتھ آپ نے انہیں کلام دیا. کلام کا انتخاب تو آئیڈیاز کی طرف سے ہوا ہے، لیکن اس کو طرز تو انہوں نے خود کمپوز کیا. اور پھر اس کے ساتھ اتنا محنت کر کے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ دیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی بات. دو چیزیں میں کہوں گا، ایک تو اعتماد کمال، دوسرا آپ نے اشارہ بھی کیا مجھے کہ ان کی جو ٹیمپو کی سمجھ ہے، ان کو جو پھر جو الفاظ کے کیا کہیں گے، جس طرح وہ ٹیمپو میں اسے آپ وہ ان کو استعمال کر رہے تھے، وہ بڑا خوب کر رہے تھے ماشاءاللہ. یعنی اچھے ساؤنڈ کا اچھا استعمال کرنا، بالکل ساؤنڈ والوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. مطلب یہ محفلوں کا ریڈی میڈ ہے. کچھ بتائیں حافظ صاحب ویورز کو کہ ایک ایسا دور بھی تھا کہ ٹھیک ہے پڑھنے والے بہت، لیکن ماشاءاللہ ایسے لوگ پڑھتے تھے تو محفل میں چار چاند لگ جاتے تھے. نہ سر ہوتا تھا نہ کوئی مطلب، لیکن اعتماد اتنا ہوتا تھا کہ لوگ اتنا اٹینشن سے اتنی توجہ کے ساتھ سنتے تھے کہ وہ ایک محفل مدینہ مدینہ ہو جاتا تھا ماحول. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ماشاءاللہ. اور میں بلال بھائی ابھی ان کی حاضری کے دوران ذہن میں بات آئی کہ آئی ڈی ایس کی ایک پروڈکٹ، پتہ نہیں کہنا مناسب ہے کہ نہیں، لیکن آئی ڈی ایس نے جس کو متعارف کروایا ساحل رضا قادری، کو تقریباً اسی سائز کا بچہ، اسی عمر کا بچہ ہے، ایسا ہی ہے. لیکن اس کی پہلی حاضری جب یہاں ہوئی تھی وہ آپ سنیں، اور اب جس لیول پہ جا کے وہ پڑھ رہا ہے، کیوں؟ حوصلہ افزائی ہوئی. جو کچھ کوالٹیز تھی ان پر جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا تو بندہ دیگر چیزیں بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. بالکل صحیح فرما رہے. تو میں اس بچے کے لیے صرف یہ کہوں گا، بیٹا ایک تو آپ نے یہاں پڑھ لیا، یہ سمجھے آپ کی جیت ہے، آپ ونر ہیں. یعنی میں پہلا دوسرا تیسرا نمبر نہیں دے رہا آپ کو، میں آپ کہہ رہا ہوں آپ کی وننگ ہے، آپ جیت گئے کہ آپ نے یہاں آ کے پڑھ لیا ہے. لیکن کلام پڑھیں تو ایک تو مزے لے کے پڑھیں، اور دوسرا جب اٹھائیں نا اس میں چیخ کا عنصر نہیں آنا چاہیے. آپ چیخ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یا تو تھوڑا سا مائک کو ہلکا سا دور کر لیں اٹھاتے وقت جب آپ انترا اٹھائیں. تو یہ ویسے آپ کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ کبھی آپ ریکارڈنگ اپنی بعد میں سنیں، یا آپ کے جو بڑے آپ کو تیار کرواتے ہیں ان کے لیے یہ بات معاون ہو، چاہے محفل میں پڑھیں، مقابلے میں پڑھیں یا ویسے پڑھیں. انترا اٹھاتے وقت نا آواز کوشش کریں کہ ظاہرہ تو اونچی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس میں چیخ والا انداز نہ آئے. تھوڑا سا اس کو سافٹ کر لیں، تھوڑا سا اس کو کوشش کر کے اور اچھا خوبصورت کر کے پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ سبحان اللہ، یعنی اس عمر میں یہ عالم ہے تو پھر آگے کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیں. آخری دو کنٹسٹنٹ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، جن میں ایک کو میں صدا دینے لگا ہوں. محمد عفان رضا تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. ہے وزیر احمد مختار یار مصطفیٰ، ہے
وزیر احمد مختار یار مصطفیٰ اہل حق کے قافلہ سالار یار مصطفیٰ اہل حق کے قافلہ سالار یار مصطفیٰ ہیں صحابہ کے اماموں پیشواؤں مقتدا ہے صحابہ کے اماموں پیشواؤں مقتدا ہے صحابہ کے اماموں پیشواؤں مقتدا سرور عالم کے یارے یار مصطفیٰ سرور عالم کے یار مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کے رفیق و غم گسار حضرت فاروق اعظم کے رفیق و غم گسار اہل حق کے قافلہ سالار یار مصطفیٰ اہل حق کے قافلہ سالار یار مصطفیٰ ہیں وزیر احمد مختار یار مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ذیشان بھائی. جی آپ صاحب ماشاءاللہ اچھا پڑھا، لیکن شاید یہ اپنی ٹیمپو کو تھوڑا اور سلو کر لیتے تو اپنی جو ان کی جگہیں ہیں وہ بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں. واہ واہ ایسا لگ رہا تھا بھاگ رہے ہیں، تھوڑا سا اسپیڈ میں شروع ہوئے اور وہ اسپیڈ میں ہی رہے. اس کے علاوہ وہ جو الفاظ کا توڑنا نا، جیسا وہ حضرت فاروق پھر قاف الگ ادا کر رہے ہیں، تو یہ بھی 3-4 جگہ یہ تقریباً سب میں ہی یالی مسٹیک آ رہی ہے. تو یہ خالی ٹیمپو سلو کر لیتے تو جگہیں اچھی لگ جاتی ہیں، یہ الفاظ کے ساتھ پڑھتے تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن ماشاءاللہ پھر بھی وہ اچھا پڑھا. اچھا، مجھے عفان کے پڑھنے میں جو ایک خوبصورتی نظر آئی نا جی وہ یہ ہے کہ فی زمانہ جو ایک درمیان سر ہے نا، بہت چیخنے والے بھی نہیں اور بہت بیٹھے ہوئے بھی نہیں، درمیان کے سر، وہ ایک خوبصورتی آواز کی اس ٹائپ کی ہے. بالکل. اور یہ درمیان سروں میں پڑھنے والا ایک اچھا انداز ہے. تو واقعتاً طرز کا انتخاب جی اگر مقابلے کے مطابق ہوتا پھر اس پر یہ اپنی جو صلاحیتیں وہ ظاہر کرتے تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ نمبر اس طرح اٹھا سکتے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم نے تھوڑی تھوڑی آپ کو اشارتاً کنایتاً صراحتاً بتا دی ہیں. تو اس کے مطابق کیا خیال ہے حضرت؟ بالکل جزاک اللہ خیر. آخر میں گزارش کروں گا محمد مستفید بھائی، نام ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے، منفرد نام ہے، گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں گے. کیوں نہ ہو راضی خدا صدیق سے، کیوں نہ ہو راضی خدا صدیق سے، کیوں نہ ہو راضی خدا صدیق سے، شادماں ہے مصطفیٰ صدیق سے، شادماں ہے مصطفیٰ صدیق سے. بزم عالم میں کوئی افضل نہیں، بزم عالم میں کوئی افضل نہیں، جز گروہ انبیاء صدیق سے، جز گروہ انبیاء صدیق سے. صورت فاروق عثمان شادماں، صورت فاروق عثمان شادماں
علی المرتضی صدیق سے، ہیں علی المرتضی صدیق سے، نور ایمان سے ہے روشن جان و دل، نور ایمان سے ہے روشن جان و دل، کیونکہ عشق ہے مجھ کو ضیا صدیق سے، عشق ہے مجھ کو ضیا صدیق سے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے کسی مقابلے میں گئے ہیں؟ جی ایئر وائی کیو ٹی وی پہ، اور اس کے علاوہ بس ایئر وائی کیو ٹی وی پہ آپ گئے ہیں؟ اسکول میں یا مدرسے میں کہیں؟ مدارس میں بہت ہے۔ وہ کرتے رہے آپ؟ آج کس چیز کی گھبراہٹ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ۔ تو پھر آواز کے اندر یعنی آپ لڑکھڑاہٹ، ہاں کیوں فیل ہو رہا ہے کہ آپ جماعوں کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، بغیر ٹینشن کے بغیر؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ کچھ لفظ آپ جلدی ادا کر دیتے ہیں نا، یعنی آپ بڑے سکون سے اس کو مزے لے کے ادا کر سکتے ہیں۔ جی کیا کہیے گا بلال بھائی؟ چلو ویسی صاحب۔ اچھا، میں یہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی حافظ صاحب، وہ یہ کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا فیل ہوا کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں ان کے اشاروں سے۔ واہ 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 واہ۔ کیونکہ جو مطلب بن رہے تھے نا وہ اشارہ بھی اس طرح کر رہے تھے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کوالٹی ہے، اور ہر ثنا خواں کو یہ چاہیے کہ جو وہ پڑھے وہ سمجھ کر پڑھے۔ بہت خوبصورت بات۔ باقی حافظ صاحب نے جو جس طرح کہا کہ آپ کی آواز میں تھوڑا سا جو نا ایک فیل نہیں تھا، مطلب آواز اچھی ہے، لڑکھڑاہٹ سی تھی حافظ صاحب، اب کس طرح اس کو میں تعبیر جماؤ تھوڑا کم، ہاں تھوڑا سا مطلب تھا معاملہ، باقی اول اچھا پڑھا ماشاء اللہ، اعتماد بھی تھا، آواز سمجھ کے اس لیے پڑھا، شام سے ماشاء اللہ پڑھ کے یہ تشریف لائے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ابھی؟ جی 3 سال ہو گئے، 3 سال میں نے وہاں پڑھا ہے۔ تو شام سے کیا پڑھا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ مکمل کیا ہے؟ مرکز الشام اسلامیہ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے درس نظامی مکمل کیا ہے شام سے۔ جی ماشاء اللہ۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 21 سال۔ یعنی انت من الشام ماشاء اللہ، انت شامی؟ جی نعم ماشاء اللہ۔ كنت هنا شام طبعا تقریباً 3 سنوات۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تو پھر تو عربی لینگویج بھی آپ کی اچھی ہوگی الحمدللہ۔ کچھ سنا ہے میں عربی میں کچھ باتیں کریں بلال بھائی سے کچھ؟ یعنی هل تستطيع تتكلم بالعربية بالطلاقة؟ 100% یا حبیب۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ یخلیک، اللہ یعطیک العافیہ، ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ لیکن بلال بھائی ایک بات میں آپ کی دیکھ رہا ہوں کہ تعارف آپ کو بعد میں ان کا ہوا ہے، لیکن پہلے آپ نے پکڑ لی وہ بات کہ یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ علم اب تو اتنا سیکھ چکے ہیں کہ اب سکھانے والی پوزیشن میں آ گئے ماشاءاللہ، اور ایسے لوگوں کو آنا چاہیے ماشاءاللہ۔ واہ واہ، منظوم سلسلے کے لیے ماشاءاللہ اچھا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ واقعی یہ میں نے بھی نوٹس کیا کہ آپ نے شعر پڑھا، پھر آپ نے وہاں دیکھا ججز کی طرف، تو آپ کو کوئی تذبذب نہیں تھا، کوئی ہیزیٹیشن یوں نہیں تھی، لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا جماؤں طرز کے اعتبار سے اور لفظوں کے اعتبار سے اور لے کے اعتبار سے، اس پر آپ بہتری لا سکتے ہیں۔ بیسیکلی ماشاءاللہ آپ ایک پورے نعت خواں ہیں، اچھا پڑھنے والے پورے نعت خواں ہیں، اور اب تو عالم نعت خواں ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ ایسے علماء نعت خواں کو تو واقعی اگر وہ فیلڈ میں آئیں تو پھر یہ ریزلٹس آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا، یہ علماء بھی ہیں، خدمت دین کی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضور کی مدح سرائی بھی کر رہے ہیں، تو پیغام بھی دے کر آتے ہیں پورا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محمد مستفید کو جو واقعی شام سے استفادہ کر کے آئے ماشاءاللہ، وہ اس میں مسمى ہو گیا، من الشام ماشاءاللہ، مستفید من الشام، مستفید فی العلم ماشاءاللہ، لا تنسانی فی دعائکم انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ہمارا یہ مقابلہ جو ماشاءاللہ مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا ہے، پیش کی گئی ہیں، اور دیکھیں یہ فائدہ ہوا ہمارے ناظرین کو کہ نئے نئے کلام مناقب سیدنا صدیق اکبر بھی ان کے سامنے آئیں۔ تو میں یہ آپ سب کے لیے دعوت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ منقبت سیدنا صدیق اکبر آپ کو نہیں مل رہی تو انشاءاللہ یہ IDS آپ کو منقبت پرووائڈ کرے گا۔ ان تمام پارٹیسپینٹس کو بھی ہم نے مناقب پرووائڈ کی تاکہ کسی کو یہ شکوہ نہ ہو کہ یار ہم منقبت پڑھنا چاہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر ہمیں اچھے اور معیاری کلام ملتے نہیں ہیں، تو کلام بھی الحمدللہ IDS آپ کو پرووائڈ کرے گا جیسا کہ ان کو کیا ہے۔ تو ہمارے جو ثنا خواں ججز ثنا خواں یہاں معروف ثنا خواں تشریف فرمائے، یہ بھی اس بات پر بہت زیادہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے اور تحسین کر رہے تھے کہ یہ اقدام یوں بھی فائدہ مند ہے
کہ مناقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمومی طور پر محفل میں پڑھی کم جاتی ہیں، تو یہ آپ نے پورا ایک کمپٹیشن یہاں پر انعقاد کر کے ایک ترغیب دلائی اور ایک موٹیویٹ کیا ہے کہ بھائی ہم نے اس مبارک ذکر کو لازمی کرنا ہے. اور بلال بھائی کے جملہ مفتی بلال صاحب کا کہ آپ نے کہا کہ بھئی مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کی منقبت ممبر پر سنائی. اور قبلہ میں نے یہ بھی سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی منقبت کی فرمائش خود حضور نے فرمائی. سبحان اللہ. کہ مجھے صدیق کی منقبت سناؤ، یعنی مجھے صدیق کی تعریف والے جملے سناؤ. سبحان اللہ. تو ناظرین کرام یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے. تو اب ججز نے یقیناً نمبرز دے دیے ہوں گے، تو اس سے قبل کہ ہم فائنل جو اناؤنسمنٹ ہے نمبر 1 پوزیشن کس کی ہے، نمبر 2 اور نمبر 100 کس کی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہمارے جو معزز ثنا خان تشریف فرمائے ان سے بھی 2 شعر ایک برکت کے لیے ان سے بھی سنتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے. تو میں گزارش کروں گا سب سے پہلے ہمارے مفتی بلال صاحب کو کہ آپ خوبصورت سی منقبت پیش کر دیں. بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن بن گیا صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، ماشاءاللہ. جی علامہ حافظ بلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا عمومی طور پر یہ جو مولانا حسن رضا صاحب کی منقبت پڑھی جاتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ محفل میں بھی یہی پڑھیں، لیکن چونکہ اب ہر طرح کا رنگ دینا ہے تو میں کچھ الگ انداز کی ایک منقبت سناتا ہوں. کچھ عرصے پہلے پڑھنے کا موقع ملا تھا. اچھا اس میں انہوں نے یہ کیا ہے شاعر نے کہ ایک شعر میں پورا ایک واقعہ بیان کیا سیرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے. اب ہم چونکہ 2-3 اشعار ہی پڑھیں گے لیکن بڑے خوب ہیں. فرماتے ہیں صحابیوں میں ہے شان والا، صحابیوں میں ہے شان والا، ابو بکر گئے بڑا نرالا، ہے رتبہ جس کا بلند و بالا، ابو بکر گئے بڑا نرالا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. جو مال و زر کی ہوئی ضرورت تو سب اثاثہ لٹایا اس نے، نبی کے جود و کرم کے صدقے نہ گھر میں کچھ بھی بچایا اس نے. بنا محافظ وہ دین کا تو صفِ عدو کو
مٹایا اس نے، وہ سب سے پہلے ہوا مسلمان، وہ کلمہ پڑھ کے پڑھانے والا، صحابیوں میں ہے شان والا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، ہے رتبہ جس کا بلند بالا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، نبی کے آنٹوں پگھر کا ساتھی، چلے جو ہجرت کو میرے آقا، بنا وہ ہر ایک خطر کا ساتھی، وہ غار میں بھی نہ تنہا چھوڑے، بنا وہ ہر راہ گزر کا ساتھی، نبی کی خاطر بڑے ادب سے وہ سانپ کو جس نے روک ڈالا، صحابیوں میں ہے شان والا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، ہے رتبہ جس کا بلند بالا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نبی سمجھ کر ابو بکر سے سلام کرنے جو لوگ آئے، نبی کا دیوانہ اس گھڑی پھر غلام خود کو وہاں بتائے، عطا یہ دیکھی تو مسکرائے، یہ بات پھر یوں نبی بتائے، خلیفہ جو میرے بعد ہوگا تو یار ہوگا یہ شان والا، صحابیوں میں ہے شان والا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، ہے رتبہ جس کا بلند بالا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، وہ یار محبوب رب اعلیٰ، ابو بکر ہے بڑا نرالا، نہیں صحابی جہاں میں کوئی جو شان میں ان سے آگے جائے، علی ہو فاروق یا ہو عثمان ہمیشہ اول وہی تو آئے، نبی کے داماد ابو بکر کے شرف بلا کون ایسا پائے، سلایا پہنوں میں یوں نبی نے چمکتا ہے آج بھی اجالا، صحابیوں میں ہے شان والا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، ہے رتبہ جس کا بلند بالا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، حنیف ان کا کرم ہے مجھ پر، صداقتوں کا بنا جو پیکر، جو چاہتے ہو نبی کو دل سے تو کر لو تسلیم ان کو رہبر، خدا کے فضل و کرم سے سب کا ہے ہر قدم پر نبی ہی یاور، اسی نبی نے بنایا ان کو اہم پیالہ اہم نوالا، صحابیوں میں ہے شان والا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، ہے رتبہ جس کا بلند بالا، ابو بکر ہے بڑا نرالا، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، کیا کہنے ماشاءاللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، ذیشان بھائی حضرت آپ بھی سنا دیں۔ پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جب جاگے گا قلب مومن ہر دل سے صدا یہ آئے گی، جب جاگے گا قلب مومن ہر دل سے صدا یہ آئے گی، صدیق اکبر میرے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، صدیق اکبر میرے
ہیں صدیق اکبر میرے ہیں جاغار سور میں قربان کی پھر یار غار وہ کہلائے جاغار سور میں قربان کی پھر یار غار وہ کہلائے انعام نبی سے لیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں انعام نبی سے لیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں گھر بار لٹا کر کہتے ہیں اللہ نبی کی کاپی ہے گھر بار لٹا کر کہتے ہیں اللہ نبی کی کاپی ہے کیا بات اجاگر کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں کیا بات اجاگر کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اپنا حصہ پڑھنے کا رکھا یا نہیں. وہ منقبت کہ جس کے بعد ٹرینڈ سیٹ ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت پڑھنے کا, اور جیسے وہ پڑھی جاتی ہے نا تو ایک جوش اور جذبہ آ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے جگہ رکھی ہے اپنے لیے یا کوئی کلام اور انتخاب کیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں سالار صحابہ سنا دے تو ماحول پرنور ہو جائے. اب آپ کی فرمائش پہ وہی پڑھ دیتا ہوں. ویسے میں نے کلام دوسرا منتخب کیا تھا مگر آپ کے حکم کرنٹ آ جاتا ہے, ایک کرنٹ آ جاتا ہے. جی بہتر. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر صدیق لیٹے ہوئے پیارے آقا کے مجرے پہ قربان میں عشق فردوس سے جنت کی کیا بات ہے بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے تا حشر محمد کے سگارا رہے گا تا حشر محمد کے سگارا رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی
جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سن کا نعرہ صدیق ہمارا۔ تو ناظرین کرام، وہ وقت آ چکا، وہ گھڑیاں آ چکی کہ جب بتایا جائے گا کہ بھائی پڑھا تو سب نے اچھا ہے، حاضری تو سب نے عقیدت سے، محبت سے، انتہائی خوبصورت لب و لہجے میں پیش کی ہے، مگر زیادہ بہتر کنہوں نے پیش کی ہے کہ جنہوں نے ججز کو بھی اپنے پڑھنے کے اعتبار سے، اپنی ادائیگی کے اعتبار سے متاثر کیا ہے۔ تو آئیے فیصلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے محترم اور معزز ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ نمبر 3 پوزیشن کس کی ہے، نمبر 2 پوزیشن کس کی ہے، اور ٹاپ پر کون آیا ہے جس کو 1 پوزیشن الحمدللہ آئی ڈی ایس کے اس پلیٹ فارم سے مل رہی ہے۔ تو آئیے نتائج کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں محترم ججز سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی آگے تشریف لے آئیں اور میں بھی آگے آ جاتا ہوں۔ آج کے ہمارے مقابلے کے جو نتائج ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں اور جن کی جو پوزیشنز ہیں اس کو بیان کیا جائے۔ جی آئی ڈی ایس کے ناظرین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سب نے اچھا پڑھا ہے، مگر 1st، 2nd، 3rd پوزیشن کا یہاں پر اعلان ہوگا اور ہمارے ججز نے جو نتائج یہاں پر مرتب کیے ہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے 4 بندوں کو اناؤنس کیا جائے گا، 3 نہیں ہیں، 3 کو تو یہ پرائزز دیے جائیں گے، پوزیشنز دی جائیں گی۔ ایک ایسا ہے کہ جس کو اول پوزیشن سے بھی اوپر کا نمبر دے دیا ہے، وہ ہیں ہمارے محمد نجیب قادری، ماشاءاللہ، کہ جن کو اعزازی طور پر، یعنی یوں کہیے کہ اعزازی طور پر ان کو پسند کیا گیا اور ان کو انعام دیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے انعام یہ ہے کہ آئی ڈی ایس سے، وائس آف آئی ڈی ایس سے ان کا کلام انشاءاللہ ریلیز کیا جائے گا وائس آف آئی ڈی ایس کے اخراجات پر۔ تو محمد نجیب قادری آپ ماشاءاللہ آئیں گے یہاں پر اور ان تمام ججز سے دعا لیں گے انشاءاللہ، تو باقی پھر اناؤنسمنٹ ہم کریں گے۔ آپ تشریف لے آئیں ادھر، ماشاءاللہ، خصوصی انعام ہوگا، یہ خصوصی انعام ہے ان کو، اسپیشل انعام محمد نجیب قادری کو اسپیشل خصوصی اعزازی طور پر انعام دیا جا رہا ہے کہ ان کا وائس آف آئی ڈی ایس انشاءاللہ مبارک کلام ریلیز کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی بھائی، دعائیں مل گئی، ہمارے ججز سے پیار مل گیا، آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ 3rd پوزیشن جن کی آئی ہے، انہوں نے 113 نمبر حاصل کیے ہیں اور بڑا لمبا سفر کر کے وہ یہاں پہنچے ہیں۔ نام ہے ان کا احمد رضا، جو کہ کشمیر سے آئے ہیں۔ آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ، آپ نے 3ری پوزیشن حاصل کی ہے، ماشاءاللہ، مبارک۔ 5000 روپے کا کیش پرائز ان کو دیا جا رہا ہے۔ حافظ صاحب آپ بھی آ جائیں۔ یہ آئی ڈی ایس کی طرف سے نہیں دیا جا رہا، یہ میں ذاتی طور پر یہ تمام تحائف پیش کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ آئی ڈی ایس کے دیگر اخراجات بہت ہوتے ہیں، تو یہ تحفہ میں اپنے طور پر تمام پارٹیسپینٹ کو پیش کر رہا ہوں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ ہمارے، اور یہ بڑا ٹف مقابلہ رہا ہے، کمپٹیشن بہت ٹف رہا ہے ان کا، جو نتائج میرے پاس آئے ہیں۔ تو انہوں نے 117 نمبر حاصل کیے ہیں اور ان کا نام ہے ذوالنورین قادری، تشریف لائیں اور ججز سے 10,000 روپے کیش، 10,000 روپے کیش انعام آپ وصول کیجئے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، مبارک آپ کو ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں۔ اور اول پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے صرف 1 نمبر کے فرق سے، 118 نمبر، تینوں ججز کے جب نمبر ملائے گئے تو 118 نمبر پانے والے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے محمد مزمل قادری۔ تو ان کے لیے ماشاءاللہ بہت بہت مبارک محمد مزمل قادری کو، کہ 10,000 روپے ان کو کیش پرائز بھی دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وائس آف آئی ڈی ایس کی جانب سے ان کا کلام بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور وائس آف آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ان کا کلام بھی ریلیز کیا جائے گا۔ تو بہت بہت مبارک ہو۔ اور بیسیکلی یہ انعامات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اگلے جو کمپٹیشنز ہیں اس میں بھی بہت سارے نوجوان احباب چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں موقع دیا جائے، ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے، تو چلیں حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو ویسے تو ان ثنا خانوں کے ساتھ ان کے سامنے پڑھ لینا یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ پلیٹ فارم ویسے بھی اللہ کی رحمت سے بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا بھر میں آواز پہنچتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ ایک مقابلے کا
اس کی اناؤنسمنٹ تھی. میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو, آپ سب تشریف لائے. مزید محنت کریں گے انشاءاللہ تو مزید آگے کا سفر بھی ہوگا. ججز کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, یہاں ہمارے پروگرام کو ہم مکمل کرتے ہیں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.